بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، حضور فرماتے ہیں المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ مکہ سے افضل ہے، مکہ سے بہتر ہے۔ بظاہر اگرچہ مکہ مکرمہ کے جو فضائل و برکات ہیں وہ اگرچہ مدینہ سے زیادہ ہیں، کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ مکہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، جبکہ مدینہ شریف کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مکہ کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے مقامات، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ سارے عظیم مقامات ان کی نسبت شہر مکہ سے ہے۔ یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مکہ بڑا عرفہ والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ لیکن پھر بھی جب یہ محققین کا قول یہ بالخصوص مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان کہ المدینۃ خیر من مکہ تھا، کہ حضور فرماتے ہیں مدینہ افضل ہے، تو پھر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے بھئی کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب اتنی بڑی خصوصیتیں مکے کو حاصل اور حضور کا اپنا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگ مکہ سے نکالتے نہیں تو میں کبھی بھی مکہ کو چھوڑتا نہیں بلکہ مکے میں ہی رہتا، تو پھر اب اس حدیث کا معنی کیا ہوگا، یہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ تو اس کا جواب محقق اہل الاطراق حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ نے بڑے پیارے انداز میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہے، جبکہ مدینہ جو ہے فرمایا یہ کیفیت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، اور مدینہ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے دل کی وہ بدل جاتی ہے۔ جب بندہ مدینے میں آتا ہے تو اس کا دل وہیں اٹک جاتا ہے، وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جبکہ مکے کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا فرمان مقدس ہے، جس وقت لوگ حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو جناب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو مخاطب کرتے، یا اہل العراق اذهب الى العراق، یا اہل الشام اذهب الى الشام، یا اہل الیمن اذهب الى الیمن۔ آپ فرماتے اہل عراق والو عراق چلے جاؤ، یمن والو واپس یمن چلے جاؤ، شام والو شام چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم زیادہ دیر یہاں رہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انس کی وجہ سے تمہارے دل سے کہیں بیت اللہ کی محبت کم نہ ہو جائے۔ اگر بیت اللہ کی محبت کم ہو جائے نا جی تو ظاہری بات ہے، عام ہمارے یہاں بھی قانون یہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ فری ہو جائے نا، جس کے ساتھ دوستی زیادہ ہو جائے، پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بے ادبیاں بھی ہوتی ہیں اس قرب کی بنا پر، پھر جو جتنے بھی درمیان میں واسطے ہوتے ہیں ادب و احترام کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور تو تکار تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا بیت اللہ تو بیت اللہ ہے۔ محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا سوچ بھی لے حرم پاک میں، گناہ کرے نہیں، صرف ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ گناہ میں کر لوں، تو فرمایا صرف سوچنے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اتنی حساس جگہ ہے مکہ پاک۔ جبکہ مدینہ منورہ سبحان اللہ، فرمایا مدینہ منورہ میں گناہ کا بندہ اگر گناہ کر بھی لے تو فرمایا اس پر گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، یعنی ویسا گناہ نہیں ہوتا جیسا گناہ مکے میں ہے۔ حضرت محقق علیہ الاطراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر رہائش رکھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ کسی بندے نے رہائش رکھنی ہو وہ مدینہ میں رہائش رکھے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رہائش مکے میں نہ رکھو، اور یہ جو امام اعظم کا قول ہے کہ فرمایا مکے میں رہائش رکھنا مکروہ ہے، تو مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دور پاتے جو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو امام اعظم یہ نہ کہتے کہ مکروہ ہے، بلکہ امام اعظم فرماتے اب مکے میں رہنا حرام ہے، کیونکہ ہم لوگ بات بات پر گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ جو ہے مکہ سے افضل ہے۔ اب آئیے ذرا مدینہ کے فضائل کی طرف کہ مدینہ کے فضائل کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، عارفین نے لکھا ہے کہ جس بندہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے نا، جس کے دل میں عشق رسول ہو، وہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے، مدینہ میں داخل ہوتے ساتھ اس کی ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، اسے وہ خوشبو محسوس کرتا ہے۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے بھی ہر بندے کو خوشبو نہیں آتی، تو صوفیاء نے لکھا ہے کہ خوشبو اسے آتی ہے جس کا باطن صاف ہو،
جس کا باطن میلا کچیلا ہو نا اسے خوشبو نہیں آیا کرتی، خوشبو اسے ہی آتی ہے جس کا باطن صاف ہو. سبحان اللہ. مدینہ شریف کے حوالہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرب قیامت میں 3 دفعہ مدینے کو جھنجھوڑا جائے گا، مدینے میں حرکت پیدا ہوگی. اس طرح زلزلہ آئے گا نا تو اس زلزلے کی وجہ سے ہوگا کیا؟ فرمایا جتنے بھی منافق لوگ ہوں گے، شر پسند لوگ ہوں گے، مدینہ انہیں اپنے سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا. یعنی وہ لوگ مدینے کی سرزمین میں ٹک نہیں سکیں گے، تو وہ لوگ جا کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر وہ دجال کے ذریعے وہ لوگ بھی سب کے سب مارے جائیں گے. اور اس وقت مدینہ کے اندر صرف پاک لوگ رہ جائیں گے، یعنی نیک لوگ رہ جائیں گے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر اولیاء، کتب، ابدال، کلندر اس وقت وہاں رہیں گے. حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو وہاں تمام اولیاء آپ کی بیعت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ فرمایا کہ مدینہ شریف کی اپنی شان و عظمت ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ من استطاع ان یموت بالمدینہ، فرمایا تم میں سے جس بندے کو طاقت ہو کہ وہ مدینہ میں مر سکے تو حضور فرماتے ہیں فلیمت، اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے. فلیمت بہا، اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں جو بندہ مدینہ میں فوت ہو گیا تو فإنی اشفع لمن یموت بہا، جو مدینہ میں فوت ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے مدینہ میں فوت ہونے والوں کا. حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت تمام بستیاں ختم ہو جائیں گی اس وقت بھی مدینہ قائم رہے گا، یعنی مدینہ سب سے آخر میں ختم ہوگا. تو یہ ہے مدینہ منورہ کی شان و عظمت. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس شہر حرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی زیارت بار بار زندگی میں نصیب فرمائے.